خاتون جنت سیدۃ النساء حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمۃ الزہرا کے ہاں تشریف لے گئے۔ دیکھا کہ سیدۃ النساء اونٹ کی کھال کا لباس پہنے ہوئے ہیں اور اس میں بھی 13 پیوند لگے ہیں، آٹا گوندھ رہی ہیں اور زبان پر کلام اللہ کا ورد جاری ہے۔ حضور یہ منظر دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا، فاطمہ، دنیا کی تکلیف کا صبر سے خاتمہ کر اور آخرت کی دائمی مسرت کا انتظار کر، اللہ تمہیں نیک اجر دے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری کا بیان ہے کہ ایک دفعہ حضور نے مجھے حکم دیا کہ علی کو بلا لاؤ۔ جس وقت میں ان کے گھر گیا تو دیکھا سیدۃ النساء حضرت حسین کو گود میں لیے چکی پیس رہی تھیں۔ فی الحقیقت سیدہ کا اکثر یہ حال ہوتا تھا کہ دو وقت کے فاقے ہوتے تھے اور بچوں کو گود میں لے کر چکی پیسا کرتی تھیں۔ ایک دفعہ فاطمۃ الزہرا مسجد نبوی میں تشریف لائیں اور روٹی کا ایک ٹکڑا سرکار دو عالم کو دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کہاں سے آیا ہے؟ سیدہ نے جواب دیا، ابا جان تھوڑے سے جو پیس کر روٹی پکائی تھی، جب بچوں کو کھلا رہی تھی خیال آیا کہ آپ کو بھی تھوڑی سی کھلا دوں۔ اے اللہ کے رسول برحق، یہ روٹی تیسرے وقت نصیب ہوئی ہے۔ حضور نے روٹی تناول فرمائی اور فرمایا، اے میری بچی، 4 وقت کے بعد یہ پہلا ٹکڑا ہے جو تیرے باپ کے منہ میں پہنچا ہے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمۃ الزہرا کے گھر تشریف لے گئے۔ دیکھا کہ دروازے پر رنگین پردہ لٹکا ہوا ہے اور حضرت فاطمہ کے ہاتھ میں چاندی کے 2 کنگن ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر واپس لوٹ گئے۔ سیدہ بہت دلگیر ہوئیں اور رونے لگیں۔ اتنے میں حضور کے غلام حضرت ابو رافع پہنچ گئے۔ رونے کا سبب پوچھا۔ حضرت سیدہ نے ماجرا سنایا تو بولے کہ حضور نے کنگن اور پردے کو ناپسند فرمایا ہے۔ حضرت فاطمہ نے دونوں چیزوں کو فوراً حضور کی خدمت میں بھیج دیا اور کہلا بھیجا کہ میں نے انہیں راہ خدا میں دے دیا۔ حضور بہت خوش ہوئے، اپنی بچی کے حق میں دعائے خیر و برکت مانگی اور ان اشیاء کو بیچ کر قیمت فروخت اصحاب صفہ کے اخراجات میں صرف کر دی۔ ایک دفعہ حضرت علی مرتضیٰ گھر تشریف لائے، کچھ کھانے کو مانگا تو سیدہ نے بتایا کہ آج تیسرا دن ہے، گھر میں جو کا ایک دانہ تک نہیں۔ جناب مرتضیٰ نے فرمایا، اے فاطمہ، مجھ سے تم نے ذکر کیوں نہیں کیا؟ سیدۃ النساء نے جواب دیا، اے میرے سرتاج، میرے باپ نے رخصتی کے وقت نصیحت کی تھی کہ میں کبھی سوال کر کے آپ کو شرمندہ نہ کروں۔ ایک دفعہ دوپہر کے وقت رسول کریم بھوکے گھر سے نکلے۔ راستے میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ملے، وہ بھی بھوکے تھے۔ تینوں حضرت ابو ایوب انصاری کے کھجوروں کے باغ میں پہنچے۔ وہاں سے فوراً کھجوروں کا ایک خوشہ توڑ کر ان کے سامنے رکھا، پھر ایک بکری ذبح کر کے اس کے گوشت کے کباب بنوائے اور سالن پکوایا۔ دسترخوان بچھایا گیا تو حضور نے ایک روٹی پر تھوڑا سا گوشت رکھ کر فرمایا کہ یہ فاطمہ کو بھجوا دو، انہیں کئی دن سے فاقہ ہے۔ ایک دفعہ قبیلہ بنو سلیم کا ایک بوڑھا ضعیف آدمی مسلمان ہوا۔ حضور نے اسے دین کے ضروری احکام و مسائل بتائے اور پھر اس سے پوچھا کہ تیرے پاس کچھ مال بھی ہے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم، بنی سلیم کے 3000 آدمیوں میں سب سے زیادہ غریب اور فقیر میں ہی ہوں۔ حضور نے صحابہ کی طرف دیکھا اور فرمایا، تم میں سے کون اس مسکین کی مدد کرے گا؟ حضرت سعد بن عبادہ اٹھے اور کہا، یا رسول اللہ، میرے پاس ایک اونٹنی ہے جو میں اس کو دیتا ہوں۔ حضور نے پھر فرمایا، تم میں سے کون ہے جو اب اس کا سر ڈھانک دے؟ سیدنا علی مرتضیٰ اٹھے اور اپنا عمامہ اتار کر اس عربی کے سر پر رکھ دیا۔ پھر حضور نے فرمایا، کون ہے جو اس کی خوراک کا بندوبست کرے؟
حضرت سلمان فارسی نے عرابی کو ساتھ لیا اور اس کی خوراک کا انتظام کرنے نکلے۔ چند گھروں سے دریافت کیا لیکن وہاں سے کچھ نہ ملا۔ پھر حضرت فاطمۃ الزہرا کے مکان کا دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون ہے۔ انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا اور التجا کی کہ اللہ کے سچے رسول کی بیٹی اس مسکین کی خوراک کا بندوبست کیجیے۔ سیدہ عالم نے آپ دیدہ ہو کر فرمایا، اے سلمان، اللہ کی قسم آج ہم سب کو تیسرا فاقہ ہے۔ دونوں بچے بھوکے سوئے ہیں، لیکن سائل کو خالی ہاتھ جانے نہ دوں گی۔ جاؤ یہ میری چادر شمون یہودی کے پاس لے جاؤ اور کہو فاطمہ بنت محمد کی یہ چادر رکھ لو اور اس غریب انسان کو تھوڑی سی جنس دے دو۔ سلمان عربی کو ساتھ لے کر یہودی کے پاس پہنچے، اس سے تمام کیفیت بیان کی۔ وہ حیران رہ گیا اور پھر پکار اٹھا، اے سلمان، اللہ کی قسم یہ وہی لوگ ہیں جن کی خبر توریت میں دی گئی ہے۔ گواہ رہنا کہ میں فاطمہ کے باپ پر ایمان لایا۔ اس کے بعد کچھ غلہ حضرت سلمان کو دیا اور چادر بھی سیدہ فاطمہ کو واپس بھیج دی۔ وہ لے کر ان کے پاس پہنچے۔ سیدہ نے اپنے ہاتھ سے اناج پیسا اور جلدی سے عرابی کے لیے روٹی پکا کر حضرت سلمان کو دی۔ انہوں نے کہا، اس میں سے کچھ بچوں کے لیے رکھ دیجیے۔ جواب دیا، سلمان، جو چیز اللہ کی راہ میں دے چکی وہ میرے بچوں کے لیے جائز نہیں۔ حضرت سلمان روٹی لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور نے وہ روٹی عرابی کو دی اور فاطمۃ الزہرا کے گھر تشریف لے گئے۔ ان کے سر پر اپنا دست شفقت پھیرا، آسمان کی طرف دیکھا اور دعا کی، یا الہی، فاطمہ تیری کنیز ہے، اس سے راضی رہنا۔ ایک دفعہ کسی نے سیدہ سے پوچھا، 40 اونٹوں کی زکوٰۃ کیا ہوگی؟ سیدہ نے فرمایا، تمہارے لیے صرف ایک اونٹ، اور اگر میرے پاس 40 اونٹ ہوں تو میں سارے ہی راہ خدا میں دے دوں۔ حضرت ابن عباس راوی ہیں کہ ایک دفعہ حضرت علی نے ساری رات ایک باغ سینچا اور اجرت میں تھوڑے سے جو حاصل کیے۔ حضرت فاطمہ نے ان کا ایک حصہ لے کر آٹا پیسا اور کھانا تیار کیا۔ عین کھانے کے وقت ایک مسکین نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا، میں بھوکا ہوں۔ حضرت سیدہ نے وہ سارا کھانا اسے دے دیا، پھر باقی اناج کا کچھ حصہ لے کر پیسا اور کھانا پکایا۔ ابھی کھانا پک کر تیار ہوا ہی تھا کہ ایک یتیم نے دروازے پر آ کر دست سوال دراز کیا، وہ سب کھانا بھی اسے دے دیا۔ باقی پھر اناج پیسا اور کھانا تیار کیا۔ اتنے میں ایک مشرک قیدی نے اللہ کی راہ میں کھانا مانگا، وہ سب کھانا اس کو دے دیا گیا۔ غرض سب اہل خانہ نے اس دن بھی فاقہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا ایسی پسند آئی کہ اس گھر کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ اللہ کی راہ میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ سورہ دہر۔ غزوہ احد میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم شدید زخمی ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی۔ مدینہ میں یہ خبر پہنچی تو حضرت فاطمۃ الزہرا چند دوسری خواتین کے ہمراہ بدیدہ گریاں میدان احد میں پہنچیں۔ حضور کو زندہ سلامت دیکھ کر جان میں جان آئی، لیکن پدر محترم کو اس حالت میں دیکھ کر سخت غمزدہ ہوئیں۔ حضور کے زخموں کو بار بار دھوتی تھیں، لیکن پیشانی کے زخم سے خون نہ تھمتا تھا۔ آخر کھجور کی چٹائی جلا کر زخم میں بھری، جس سے خون تھم گیا۔ ایک دفعہ سیدۃ النساء بیمار ہو گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک معمر صحابی حضرت عمران بن حسین کو اپنے ہمراہ لیا اور اپنی لہتے جگر کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ دروازے پر پہنچ کر داخلے کی اجازت مانگی۔ سیدہ نے عرض کی، تشریف لائیے۔ حضور نے فرمایا، میرے ساتھ عمران بن حسین بھی ہیں۔
حضرت بطول نے جواب دیا، ابا جان، میرے پاس ایک عبا کے سوا کوئی دوسرا کپڑا نہیں کہ پردہ کروں۔ حضور نے اپنی چادر مبارک اندر پھینک کر فرمایا، بیٹی اس سے پردہ کر لو۔ اس کے بعد حضور اور حضرت عمران اندر تشریف لے گئے اور سیدہ سے ان کا حال پوچھا۔ فاطمہ الزہرا نے عرض کیا، ابا جان، شدت درد سے بے چین ہوں اور بھوک نے نہ ڈھال کر رکھا ہے، کیونکہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں۔ حضور نے فرمایا، اے میری بیٹی، صبر کر، میں بھی آج 3 دن سے بھوکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے میں جو کچھ مانگتا وہ ضرور مجھے عطا کرتا، لیکن میں نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست شفقت حضرت فاطمہ الزہرا کی پشت پر پھیرا اور فرمایا، اے لخت جگر، دنیا کے مصائب سے دل شکستہ نہ ہو، تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو۔ فاطمہ الزہرا اس فقر و غنا کے ساتھ کمال درجہ کی عابدہ تھیں۔ حضرت حسن سے روایت ہے کہ میں نے اپنی ماں کو شام سے صبح تک عبادت کرتے اور اللہ کے حضور گریہ زاری کرتے دیکھا، لیکن انہوں نے اپنی دعاؤں میں اپنے لیے کبھی کوئی درخواست نہ کی۔ ایک دفعہ سیدہ علیل ہو گئیں، لیکن علالت میں بھی رات بھر عبادت میں مصروف رہیں۔ جب حضرت علی صبح کی نماز کے لیے مسجد گئے تو وہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئیں۔ نماز سے فارغ ہو کر چکی پیسنے لگیں۔ حضرت علی نے واپس آ کر ان کو چکی پیستے دیکھا تو فرمایا، اے رسول خدا کی بیٹی، اتنی مشقت نہ اٹھایا کرو، تھوڑی دیر آرام کر لیا کرو، کہیں زیادہ بیمار نہ ہو جاؤ۔ فرمانے لگیں، اللہ کی عبادت اور آپ کی اطاعت مرض کا بہترین علاج ہے۔ اگر ان میں سے کوئی موت کا باعث بن جائے تو اس سے بڑھ کر میری خوش نصیبی کیا ہوگی۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ سے پوچھا، جان پدر، مسلمان عورت کے اوصاف کیا ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، ابا جان، عورت کو چاہیے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرے، اولاد پر شفقت کرے، اپنی نگاہ نیچی رکھے، اپنی زینت کو چھپائے، نہ خود غیر کو دیکھے نہ غیر اس کو دیکھ پائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب سن کر بہت خوش ہوئے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، رضی اللہ تعالی عنہا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتون جنت سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا سے بے پناہ محبت فرماتے تھے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے غورہ بنت ابی جہل سے نکاح کا ارادہ کیا۔ سیدۃ النساء سخت آزردہ ہوئیں۔ جب رسول کریم ان کے پاس تشریف لائے تو سیدہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، علی مجھ پر سوکن لانا چاہتے ہیں۔ حضور کے دل پر سخت چوٹ لگی۔ ادھر غورہ کے سرپرست بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نکاح کی اجازت لینے آئے۔ سرور کائنات مسجد میں تشریف لائے اور منبر پر چڑھ کر فرمایا، آل ہشام علی سے اپنی لڑکی کا عقد کرنے کے لیے مجھ سے اجازت چاہتے ہیں، لیکن میں اجازت نہ دوں گا۔ البتہ علی میری لڑکی کو طلاق دے کر دوسری لڑکی سے شادی کر سکتے ہیں۔ فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے اس کو دکھ پہنچایا اس نے مجھے دکھ پہنچایا۔ میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں کرنا چاہتا، لیکن اللہ کی قسم، اللہ کے رسول کی بیٹی اور دشمن خدا کی بیٹی دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ اس کا یہ اثر ہوا کہ حضرت علی نے ارادہ نکاح فوراً ترک کر دیا اور سیدہ فاطمہ الزہرا کی زندگی تک پھر دوسرے نکاح کا خیال تک دل میں نہ لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے اپنی بیٹی سے محبت تھی، ویسے ہی اپنے داماد اور نواسوں سے بھی بے حد پیار تھا۔
ان سے فرمایا کرتے جن لوگوں سے تم ناراض ہوگے میں بھی ان سے ناخوش ہوں گا، جن سے تمہاری لڑائی ہے ان سے میری بھی لڑائی ہے، جن سے تمہاری صلح ہے ان سے میری بھی صلح ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کرتے، اے علی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ فاطمۃ الزہرا کے فرزندوں سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے جگر کے ٹکڑے سمجھتے تھے، نہایت محبت سے انہیں بوسے دیتے اور اپنے کندھوں پر اٹھائے پھرتے تھے۔ وصال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دن پہلے حضرت فاطمۃ الزہرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر گیری کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرہ میں تشریف لائیں۔ حضور نے نہایت شفقت سے انہیں اپنے پاس بٹھا لیا اور ان کے کان میں آہستہ سے کوئی بات کہی، جسے سن کر وہ رونے لگیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور بات ان کے کان میں کہی، جسے سن کر وہ ہنسنے لگیں۔ جب چلنے لگیں تو عائشہ صدیقہ نے ان سے پوچھا، اے فاطمہ تیرے رونے اور ہنسنے میں کیا راز تھا؟ سیدہ نے فرمایا، جو بات حضور نے اخفا میں رکھی ہے میں اسے ظاہر نہ کروں گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ اور بعض روایتوں کے مطابق حضرت سلمہ نے حضرت فاطمہ سے اس دن کے واقعہ کی تفصیل پوچھی۔ حضرت فاطمۃ الزہرا نے فرمایا، پہلی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پہلے جبرائیل امین سال میں ہمیشہ ایک بار قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے، اس سال خلاف معمول 2 بار کیا ہے۔ اس سے قیاس ہوتا ہے کہ میری وفات کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اس پر میں رونے لگی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تم اہل بیت میں سے سب سے پہلے مجھے ملو گی اور تم جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی۔ اس بات سے مجھے خوشی ہوئی اور میں ہنسنے لگی۔ رحلت سے قبل جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار غشی طاری ہوئی تو حضرت فاطمۃ الزہرا کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ فرمایا، ہائے میرے ابا کی بے چینی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا باپ آج کے بعد بے چین نہ ہوگا۔ سرور کائنات کے وصال سے حضرت فاطمۃ الزہرا پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ انہوں نے بے اختیار ہو کر فرمایا، پیارے ابا نے دعوت حق کو قبول کیا اور فردوس بری میں داخل ہوئے۔ آہ جبرائیل کو ان کے انتقال کی خبر کون پہنچا سکتا ہے؟ پھر دعا مانگی، یا الہی روح فاطمہ کو روح محمد کے پاس پہنچا دے۔ خدایا مجھے رسول کریم کے دیدار سے مسرور کر دے۔ الہی بروز محشر شفاعت محمد سے محروم نہ فرما۔ بعض روایتوں میں ان سے ایک اور بھی بات منسوب ہے جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر کہی۔ وہ کہتی ہیں، آسمان غبار آلود ہو گیا، آفتاب لپیٹ دیا گیا، دنیا میں تاریکی ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زمین نہ صرف غمگین ہے بلکہ فرط علم سے شق ہو گئی ہے۔ ان پر قبیلہ مضر کے لوگ اور تمام اہل یمن روتے ہیں، بڑے بڑے پہاڑ اور محلات روتے ہیں۔ اے خاتمۃ الرسل، خدا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرمائے، آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تطہیر و تکفین کے بعد صحابیات اور صحابہ کرام تعزیت کے لیے ان کے پاس آتے تھے، لیکن ان کو کسی پہلو قرار نہ آتا تھا۔ تمام کتب سیرہ متفق ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کسی نے سیدہ فاطمۃ الزہرا کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا سب سے زیادہ صدمہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کو ہوا
اور وہ ہر وقت غمگین اور دل گرفتہ رہنے لگیں۔ ان کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ حضور کی رحلت کے 6 ماہ بعد ہی رمضان المبارک 11 ہجری کو 29 سال کی عمر میں عظم فردوس بری ہوئیں۔ وفات سے پہلے حضرت اسماء بنت امیس کو بلا کر فرمایا، میرا جنازہ لے جاتے وقت اور تدفین کے وقت پردہ کا پورا لحاظ رکھنا، اور سوائے اپنے اور میرے شوہر نامدار کے اور کسی سے میرے غسل میں مدد نہ لینا۔ تدفین کے وقت زیادہ ہجوم نہ ہونے دینا۔ حضرت اسماء نے کہا، اے بنت رسول، میں نے حبش میں دیکھا ہے کہ جنازے پر درخت کی شاخیں باندھ کر ایک ڈولے کی صورت بنا لیتے ہیں اور اس پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ پھر انہوں نے کھجور کی چند شاخیں منگوائیں اور انہیں جوڑ کر اور پھر ان پر کپڑا تان کر سیدہ بطول کو دکھایا۔ انہوں نے اسے پسند فرمایا۔ چنانچہ وفات کے بعد ان کا جنازہ اسی طریقے سے اٹھا۔ جنازہ میں بہت کم لوگوں کو شرکت کا موقع ملا، کیونکہ سیدہ کی وفات رات کے وقت ہوئی اور حضرت علی نے وصیت کے مطابق رات ہی کو دفن کیا۔ نماز جنازہ حضرت عباس نے پڑھائی اور حضرت علی، حضرت عباس اور حضرت فضل بن عباس نے قبر میں اتارا۔ دار عقیل کے ایک گوشہ میں مدفون ہوئیں۔ سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا کی 6 اولادیں ہوئیں، جن میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت محسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور زینب رضی اللہ تعالی عنہا شامل ہیں۔ محسن اور رقیہ نے بچپن ہی میں انتقال کیا۔ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا تاریخ اسلام کی نامور شخصیات ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل فاطمۃ الزہرا ہی سے باقی رہی۔ اہل سیرہ نے حضرت فاطمۃ الزہرا کے بے شمار فضائل و مناقب بیان کیے ہیں، جن میں سے کچھ یہ ہیں۔ سید المرسلین نے حضرت فاطمہ کو جنت کی عورتوں کی سردار فرمایا۔ حضور فاطمۃ الزہرا سے فرمایا کرتے، اے فاطمہ، تم اور تمہارا شوہر اور تمہاری اولاد میرے ساتھ جنت میں سب ایک جگہ ہوں گے۔ ایک دفعہ حضور نے فرمایا، فاطمہ میرا پارہ گوشت ہے، جس نے اس کو غصہ دلایا اور ناراض کیا، اس نے مجھے غصہ دلایا اور ناراض کیا۔ حضرت فاطمۃ الزہرا، ان کے شوہر نامدار اور فرزندوں کی شان میں اللہ تعالیٰ نے آیت تطہیر نازل کی۔ حضرت فاطمۃ الزہرا سے کتب احادیث میں 18 حدیثیں مروی ہیں۔ ان کی روایت میں حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت ام سلمہ جیسی جلیل القدر ہستیاں شامل ہیں۔ یوں کی بسر ہر اہل بیت مطہر نے زندگی، یہ ماجرائے دختر خیر انام تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، رضی اللہ تعالی عنہا۔ میرے رب کی اطاعت پردہ ہے، میرے نبی کی چاہت پردہ ہے، ایمان کی حلاوت پردہ ہے، تقوی کی علامت پردہ ہے، پیغام جہاں کو یہ دوں گی، پیغام جہاں کو یہ دوں گی، میں وعدہ کرتی ہوں، مسلم قوم کی بیٹی ہوں، میں پردہ کرتی ہوں، اللہ رسول کے حکموں کی میں پرواہ کرتی ہوں، يدنين عليهن من جلابيبهن يدنين عليهن من جلابيبهن۔ پردے میں رہنا ہی میری حیا کی قوت ہے، پردے میں رہنا ہی میرے حسن کی زینت ہے، میرے دل کی حفاظت پردہ ہے، میرے قلب کی راحت پردہ